الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ معزز ناظرین، عزیز طلبہ اور طالبات، سیرت کورس کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا یہ کورس علامہ صفی الرحمن مبارک پوری کی کتاب الرحیق المختوم کی روشنی میں ہو رہا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے بارے میں جانیں گے، آپ کی پیدائش کے بارے میں جانیں گے، اور نبوت کے پہلے کی جو آپ کی 40 سال کی زندگی ہے اس کے بارے میں کچھ ہم اہم معلومات انشاءاللہ آج حاصل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب جانتے ہیں۔ نسب، جس کو انگلش میں لینیج کہا جاتا ہے اور ہماری عام زبان میں شجرہ کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی کا شجرہ نسب، سلسلہ نسب کیا ہے؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب ہے اس میں جو بایوگرافرز ہیں، جو اللہ کے رسول کے سیرت نگار ہیں، ان کا اتفاق عدنان تک ہے۔ عدنان تک جو آپ کا نسب ہے اس پر اتفاق ہے۔ عدنان سے لے کر کے حضرت ابراہیم تک جو ہے وہاں تک اختلاف ہے، الگ الگ اوپینینس ہیں، اور پھر حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت آدم تک کا جو نسب ہے اس میں تو بہت زیادہ اختلاف ہے اور غلطی کی کافی گنجائش موجود ہے۔ تو ہم جو ہے وہ نسب آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب عدنان تک، جس پر اتفاق ہے۔ محمد بن عبداللہ، عبداللہ آپ کے والد کا نام ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، عبد المطلب آپ کے دادا کا نام ہے، ان کا ریئل نام شیبہ تھا۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر۔ فہر جو ہے انہی کا نام قریش تھا، ان کا لقب قریش تھا اور انہی کے نام پر پورے قبیلے کا نام قریش پڑا، فہر۔ تو غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب ہے، جس پر سارے بایوگرافرز کا، سارے سیرت نگاروں کا اتفاق ہے۔ یہ علامہ ابن ہشام کی جو سیرت ابن ہشام ہے اس کی جلد نمبر 1 پیج نمبر 1، اور رحمۃ للعالمین علامہ سلیمان منصور پوری کی اس کی جلد نمبر 2 اور پیج نمبر 11 سے لے کر کے 14 پر یہ ڈیٹیل موجود ہے۔ اب آئیے اللہ کے نبی کے خاندان کے بارے میں جانتے ہیں۔ آپ کا جو خاندان تھا، آپ کے گرینڈ فادر، آپ کے جد اعلیٰ ہاشم کی طرف نسبت کر کے آپ کے خاندان کو ہاشمی کہا جاتا ہے۔ ہاشم جو تھے یہ بڑے معزز تھے، بڑے مالدار تھے، بڑے پیسے والے تھے، اور ان کی بڑی رسپیکٹ تھی اپنے خاندان میں۔ ان کا اصل نام عمرو تھا، لیکن یہ روٹی کو توڑ کر کے شوربے میں ملا کر کے لوگوں کو کھلاتے تھے، کھلانے پلانے میں بہت سخی تھے، بہت فیاض تھے۔ تو عربی میں ہاشم کا مطلب ہوتا ہے روٹی کو توڑنے والا، اس لیے ان کا نام ہاشم پڑ گیا۔ ایک مرتبہ یہ تجارت کے لیے ملک شام گئے۔ ہاشم جو تھے اللہ کے رسول کے گرینڈ فادر، آپ کے جد اعلیٰ جو تھے، یہ شام گئے۔ راستے میں جب یہ مدینہ پہنچے تو وہاں قبیلہ بنو نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمرو سے انہوں نے شادی کی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر اپنی بیوی کو حالت حمل میں، پریگننسی میں چھوڑ کر کے یہ ملک شام چلے گئے، اور وہاں جا کر کے فلسطین کے شہر غزہ میں ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ادھر سلمہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا، یہ 497 عیسوی کی بات ہے۔ چونکہ بچے کے بالوں میں سفیدی تھی اس لیے سلمہ نے اس بچے کا نام شیبہ رکھا۔ شیبہ کے معنی ہوتے ہیں عربی میں بالوں کی سفیدی یا بڑھاپا، اس کو عربی میں شیبہ کہا جاتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوا اس کے بال بہت سفید تھے، اس لیے بچے کی ماں نے اس کا نام شیبہ رکھ دیا۔ اور وہ بچہ جو تھا وہ اپنے نانیحال میں، یعنی مدینہ کے اندر، جس کو پہلے یثرب کہا جاتا تھا، وہیں پر وہ بچہ پرورش پا رہا تھا۔ ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب جو ہے وہ ہاشم کی پوسٹ جو تھی ان کو ملی، خاص طور سے سقایا اور رفادہ، حاجیوں کو پانی پلانا اور حاجیوں کی مہمان نوازی کرنا، یہ 2 پوسٹ ان کو ملی۔ جب شیبہ 10 برس کے ہوئے، ہاشم کے بیٹے جو شیبہ تھے جو اپنے نانیحال میں پرورش پا رہے تھے، جب وہ 10-12 برس کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب کو ان کے بارے میں معلوم ہوا، اور پھر مطلب اسے یثرب سے مکہ لے کر کے آئے۔ لوگوں نے جب مطلب کے ہاتھ میں بچہ دیکھا تو لوگوں نے سمجھا یہ غلام ہے، تو لوگوں نے کہا یہ تو عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے۔ تو مطلب نے کہا نہیں یہ میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ لیکن ایک نام مشہور ہو گیا اس بچے کا، عبد المطلب۔ ان کا اصل نام جو تھا شیبہ تھا، لیکن عبد المطلب مشہور ہو گیا۔
پھر مطلب کی وفات کے بعد ان کا جو منصب تھا، ان کی جو پوسٹ تھی، ان کے اسی بھتیجے کو یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کو عبد المطلب کو ملی۔ عبد المطلب کی زندگی میں دو بڑے بڑے انسیڈنٹ ہوئے، دو اہم واقعات ہوئے۔ ایک زمزم کی کھدائی کا واقعہ اور دوسرا واقعہ ہاتھیوں کا ایک لشکر مکے پر لے کر کے ابرہہ لے کر کے آیا تھا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی۔ یہ دو اہم انسیڈنٹ کس کے زمانے میں ہوئی؟ عبد المطلب کے زمانے میں۔ عبد المطلب نے یہ خواب دیکھا کہ انہیں زمزم کا جو کنواں تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش کے ان کے بچپن کا کہ جو ہے جب حضرت ہاجرہ کے ساتھ وہ مکہ میں آئے تھے، اور اس وقت زمزم کا جو کنواں وہاں پہ حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو زمین پر مارا تھا اور زمزم کا پانی برآمد ہوا تھا، وہ کنواں ان کو کھودنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ عبد المطلب نے خواب دیکھا، اور خواب ہی میں ان کو وہ جگہ بھی لوکیٹ کر کے بتا دی گئی کہ یہاں پہ زمزم کا کنواں ہے۔ انہوں نے جاگنے کے بعد اس کی کھدائی شروع کی، اور رفتہ رفتہ وہ چیزیں ان کو نکلنی شروع ہو گئیں جو بنو جرہم کے لوگ جب وہ مکہ سے گئے تھے تو وہ تمام چیزیں خانہ کعبہ کی جو یادگار چیزیں تھیں، تلوار وغیرہ تھی، وہ سب دفن کر کے گئے تھے اسی زمزم کے کنویں میں۔ تو وہ تمام چیزیں جو ہے وہ ملنا شروع ہو گئیں۔ کھدائی کے دوران جب زمزم کا کنواں نکلا تو قریش کے لوگوں نے عبد المطلب سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا کہ اس کھدائی میں ہم سب شامل ہوں گے، ہم سب پارٹیسپیٹ کریں گے۔ عبد المطلب نے کہا کہ نہیں، میں یہ کام نہیں کر سکتا، کیونکہ خواب میں یہ کام مجھے سونپا گیا ہے، یہ کام اسپیشلی مجھے میرے حوالے کیا گیا ہے۔ لیکن قریش کے لوگ باز نہیں آئے، یہاں تک کہ فیصلہ ہوا کہ ایک کام کرتے ہیں، قبیلہ بنو سعد کے اندر ایک عورت ہے، وہ مستقبل کے بارے میں، ان لوگوں کے عقیدے کے مطابق مستقبل کے بارے میں بتاتی ہے، یعنی اس کو کاہن کہتے ہیں یا انگلش میں اس کو ڈیوائنر بولتے ہیں۔ تو اس عورت کے پاس جا کر کے ہم اس سے فیصلہ کرائیں گے۔ تو لوگ اس عورت کے پاس جانے لگے مکہ سے۔ راستے ہی میں اللہ تعالیٰ نے ایسی نشانیاں لوگوں کو دکھا دی جن سے معلوم ہو گیا کہ زمزم کا وہ کام اسپیشلی خاص طور پہ عبد المطلب کے حوالے کیا گیا ہے۔ چنانچہ لوگ راستے سے لوٹ آئے اور لوگ تیار ہو گئے کہ زمزم کی کھدائی کا یہ کام عبد المطلب اکیلے کریں گے۔ اس موقع پر عبد المطلب نے، اللہ کے رسول کے دادا نے یہ نذر مانی، یہ قسم کھائی، اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے یہ وعدہ کیا، یہ اوتھ لی کہ وہ اپنے ایک لڑکے کو، اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے عطا کیے اور 10 کے 10 لڑکے اس عمر کو پہنچ گئے کہ اپنے باپ کا یا اپنا بچاؤ کر سکیں، یعنی میچور ہو گئے، تو ان 10 لڑکوں میں سے وہ ایک لڑکے کو خانہ کعبہ کے پاس اللہ کی راہ میں قربان کر دیں گے۔ یہ عبد المطلب نے نذر مانی۔ یہ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 142 پر یہ روایت موجود ہے۔ تو ایک واقعہ تو عبد المطلب کے دور میں یہ ہوا۔ دوسرا اہم واقعہ فیل کا واقعہ، ہاتھی کا واقعہ، انسیڈنٹ آف ایلیفینٹ۔ یہ کیا واقعہ تھا؟ یمن میں ایک ابرہہ نام کا یمن کا جو ہے حکمراں تھا، جو نجاشی کی طرف سے حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس کی طرف سے یمن کا گورنر جنرل تھا ابرہہ۔ ابرہہ نے جب یہ دیکھا کہ اہل عرب جو ہیں وہ خانہ کعبہ کا حج کرتے ہیں، تو اس نے یمن کی ایک سٹی تھی صنعاء، وہاں پر اس نے ایک بہت بڑا کلیسا بنوایا، بہت بڑا ہم کہہ سکتے ہیں کہ چرچ بنوایا، اور وہاں اس نے چاہا کہ عرب کے لوگ حج کرنے کے لیے یہاں آئیں، اس چرچ میں آئیں۔ تو ظاہر ہے کہ اہل عرب جو ہے وہ خانہ کعبہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ تو جب اس کی خبر بنو کنانہ کے ایک آدمی کو ہوئی تو اس نے رات کے وقت اس کلیسا کے اندر گھس کر کے اس کا جو قبلہ تھا، جہاں وہ عبادت کرنے کے لیے جو جگہ بنائی گئی تھی، وہاں پہ جا کے گندگی لگا دی، پیخانہ وغیرہ وہاں پہ لگا دیا اس نے۔ ابرہہ کو جب پتہ چلا تو بہت وہ ناراض ہوا، اور اس نے 60,000 کا لشکر لے کر کے خانہ کعبہ کو گرانے کے ارادے سے وہ یمن سے مکہ کے لیے روانہ ہوا۔ اس نے اپنے لیے ایک بہت زبردست ہاتھی کا بھی سلیکشن کیا، اور اس کے لشکر میں کل 9 یا 13 ہاتھی تھے۔ جب وہ مزدلفہ اور مینا کے بیچ میں ایک جگہ تھی وادی محصر، جب وہاں پہنچا تو ہاتھی اس کے سارے بیٹھ گئے اور خانہ کعبہ کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوئے۔ جب ان کا رخ جو ہے نارتھ یا ساؤتھ کی طرف کیا جاتا تھا، شمال یا جنوب کی طرف کیا جاتا تھا، تو ہاتھی اٹھ کر کے دوڑنے لگتا، لیکن جب خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو ہاتھی بیٹھ جاتا۔ اس دوران اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کا ایک جھنڈ بھیجا، چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر بھیجا، اور ان چڑیوں نے اپنے چونچ کے ذریعے اور اپنے پنجوں کے ذریعے چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو پکی ہوئی مٹی کی ٹھیکری جیسی تھیں، چھوٹی چھوٹی کنکریوں کو ان چڑیوں نے گرانا شروع کیا، اور اس جو پورا لشکر تھا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، وہ کھائے ہوئے بھس کی طرح، جو جانور بھوسی وغیرہ کھاتے ہیں اس کو جب جانور کھا لیتے ہیں اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ اس پورے لشکر کی ہو گئی۔
اور خود ابرہہ کا یہ حال ہوا کہ اس کی انگلیوں کے سارے پور جھڑ گئے، اور وہ صنعاء جب بھاگا واپس، اور جب اپنے یمن کے اندر صنعاء سٹی میں پہنچا تو بالکل مرغی کے بچے کی طرح، چوزے کی طرح ہو گیا، اور پھر اس کا سینہ پھٹ گیا اور اس کا دل جو ہے باہر نکل آیا۔ یہ جو واقعہ ہوا یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک قسم کی تمہید تھی، ایک پریفیس تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے ایک نشانی تھی، ایک سمبل تھا، ایک انڈیکیشن تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کر رہا تھا کہ جس گھر کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی عزت اور احترام ہے کہ اس گھر کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے چھوٹی چھوٹی چڑیوں کو بھیج کر کے ہاتھیوں کا پورا لشکر تباہ کر دیا، اسی گھر کے پاس ایک نبی پیدا ہونے والا ہے۔ تو پوری دنیا کی نگاہیں اس واقعے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف ایک طریقے سے متوجہ ہو گئیں، اور اللہ کے اس گھر کی عزت اور اس کی عظمت کی ایک نشانی لوگوں کو مل گئی۔ عبد المطلب جو تھے اللہ کے نبی کے دادا، ان کے 10 بیٹے تھے، یعنی اللہ کے نبی کے والد اور باقی ان کے جو چاچا لوگ تھے، ٹوٹل 10 بھائی تھے۔ آئیے ان کے نام دیکھتے ہیں۔ حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ اللہ کے نبی کے چچا، حمزہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار، عباس۔ یہ ٹوٹل 10 بیٹے تھے عبد المطلب کے۔ 6 بیٹیاں تھیں، ام حکیم، برہ، عاتقہ، صفیہ، عروہ اور امیمہ۔ یہ علامہ سلیمان منصور پوری نے رحمۃ اللہ عالمین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 56 پر یہ 10 بیٹے اور 6 بیٹیوں کے نام لکھے ہیں۔ اب آئیے اللہ کے نبی کے فادر کے بارے میں، آپ کے والد کے بارے میں جانتے ہیں، عبداللہ کے بارے میں۔ عبداللہ جو تھے اللہ کے نبی کے والد، تو ان کی والدہ کا نام، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی کا نام کیا تھا؟ ان کی والدہ کا نام فاطمہ تھا، اور وہ عمرو بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یقدہ بن مرہ کی صاحبزادی تھی۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے خوبصورت اور سب سے پاک دامن اور چہیتے یہی عبداللہ تھے۔ یہ ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کا مطلب جس کو اللہ کی راہ میں ذبح کیا گیا ہو۔ کیوں ان کو ذبیح کہا جاتا تھا؟ جب عبد المطلب کے 10 لڑکوں کی تعداد پوری ہو گئی اور وہ میچیور ہو گئے، اپنے باپ کا بچاؤ کرنے کے قابل ہو گئے، تو عبد المطلب نے جو اپنی نظر مانی تھی، جو واو، جو اوتھ انہوں نے لی تھی، جو اللہ کا نام لے کے قسم انہوں نے کھائی تھی، وہ انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا اور کہا کہ میں نے ایسی نظر مانی تھی کہ میرے جب 10 بچے میچیور ہو جائیں گے تو ایک بچے کو میں اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ سارے بچے تیار ہو گئے۔ اس کے بعد اس زمانے کے دستور کے مطابق، دور جاہلیت کے دستور کے مطابق، عبد المطلب نے قسمت کے تیروں پر سارے بچوں کے نام لکھے، اور جو ان کا سب سے بڑا بت تھا حبل، اس کا جو گارجین تھا، اس کی جو رکھوالی کرنے والا کہہ سکتے ہیں، اس کا جو پروہت تھا، اس کے حوالے کیا ان تیروں کو۔ تو اس نے تیروں کو گھمایا اور اس میں سے پھر ڈرا کیا، تو ڈرا میں عبداللہ کا نام نکلا۔ کئی بار جو ہے اس نے ڈرا کیا اور ہر بار عبداللہ کا نام لکھا۔ تو عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کا نام، عبداللہ کا ہاتھ پکڑا، چھری لی اور اس کو ذبح کرنے کے لیے خانہ کعبہ کے پاس پہنچ گئے۔ لیکن قریش کے جو لوگ تھے، اور خاص طور سے عبداللہ کے جو نانیحال کے لوگ تھے، عبداللہ کے نانیحال یعنی قبیلے بنو مخزوم کے جو لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا نہیں، ہم اپنے بچے کو قربان ہونے نہیں دیں گے۔ تو عبد المطلب نے کہا جو میں نے نظر مانی ہے، جو اللہ کا نام لے کے میں نے قسم کھائی، اس کا میں کیا کروں گا؟ تو لوگوں نے مشورہ دیا کہ کسی عرافہ کے پاس، کسی وومن ڈیوائنر کے پاس جو مستقبل وغیرہ بتاتی ہیں، ایسی عورت کے پاس جائیں اور اس سے اس کا کوئی سولیوشن پوچھیں۔ تو عبد المطلب ایک عرافہ کے پاس گئے، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان ڈرا کرو، قرآن اندازی کرو۔ اگر عبداللہ کے نام ڈرا نکلے، قرآن نکلے، تو پھر 10 اونٹ اور بڑھا دو۔ اس طرح اونٹ بڑھاتے جاؤ اور قرآن اندازی کرتے چلے جاؤ، ڈرا کرتے چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ راضی ہو جائے۔ چنانچہ 10 اونٹ کا ڈرا کرتے چلے گئے، ہر بار عبداللہ کا نام نکلتا۔ جب 100 اونٹ پورے ہو گئے تب جا کر کے اونٹوں کے نام ڈرا نکلا، تو عبد المطلب نے 100 اونٹ عبداللہ کے بدلے ذبح کیے اور ان 100 اونٹوں کو خانہ کعبہ کے پاس ذبح کر کے چھوڑ دیا کہ جو چاہے جتنا چاہے اس کا گوشت لے جا کے لے سکتا ہے۔ تو اس واقعے سے پہلے عرب کے اندر جب کوئی انسان کسی کا مرڈر کر دیتا تھا، تو جو آدمی مقتول ہوتا تھا، جو قتل ہوا رہتا تھا، اس کی فیملی کے لوگ قاتل سے دیت لیتے تھے، یا تو اس کو اس کے بدلے میں قتل کر دیتے جس کو شریعت میں قصاص کہا گیا ہے، یا پھر اس کے بدلے میں ایک اماؤنٹ لیتے تھے جس کو شریعت میں دیت کہا گیا ہے۔ تو اس واقعے سے پہلے دیت جو تھی وہ 10 اونٹ تھی، لیکن اب عبداللہ کے لیے جب 100 اونٹ اللہ کے راہ میں قربان ہوئے، تو اب لوگوں نے یہ طے کیا کہ اب دیت میں 100 اونٹ لیے جائیں گے۔ اور اسلام کے آنے کے بعد بھی یہی حکم برقرار رکھا گیا کہ اگر مقتول جو ہے، جس کو کا مرڈر کیا گیا ہے، اور اگر اس کے گھر والے قصاص کے بجائے اماؤنٹ لینے پر ایگری ہو جائیں، تو 100 اونٹ ان کو قاتل کے کو دینا پڑے گا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کہا کرتے تھے انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیح کا بیٹا ہوں، یعنی ایک میرے والد عبداللہ بھی ذبیح ہیں اور ایک اسماعیل علیہ السلام، ان کو ان کے والد ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں ذبح کیا تھا۔ عبد المطلب نے اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے کی۔ یہ کون تھیں؟ یہ وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھی۔ ان کا جو قبیلہ تھا قبیلہ بنو زہرہ تھا، اور ان کے والد کا نام، آمنہ کے والد کا نام وہب تھا، اور یہ نسب کے اعتبار سے، فیملی کے اعتبار سے اور اسٹیٹس کے اعتبار سے اس وقت پورے قبیلہ قریش کی سب سے رسپیکٹڈ خاتون مانی جاتی تھی۔ اور ان کے جو والد تھے حضرت آمنہ کے، یعنی اللہ کے نبی کے جو نانا تھے، وہ پورے قبیلے کے سردار تھے۔ نکاح کے کچھ ٹائم کے بعد عبد المطلب نے عبداللہ کو کھجور لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور ان کا وہیں پر انتقال ہو گیا۔ اور اکثر مورخین کے مطابق جب عبداللہ کا انتقال ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے، ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ میں تھے۔ اب آئیے اللہ کے نبی کی ولادت کے بارے میں، پیدائش کے بارے میں جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کب پیدا ہوئے؟ مکہ میں شیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول کو سوموار کے دن صبح کے وقت، جس سال ہاتھیوں کے لشکر نے مکہ کی طرف حملہ کیا تھا، اسی سال اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ سوموار کے دن 9 ربیع الاول کو بنی ہاشم کا جو ایریا تھا، ان کی جو گھاٹی تھی، اسی میں آپ پیدا ہوئے۔ انگریزی کیلنڈر کے حساب سے 20 یا 22 اپریل 571 یہ ڈیٹ تھی۔ دادا عبد المطلب بہت خوش ہوئے اور انہوں نے ہی آپ کا نام محمد رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور دستور کے مطابق 7ویں دن اپنے پوتے کا ختنہ کیا، جیسا کہ سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159 پر موجود ہے۔ والدہ کے بعد، ماں کے بعد اللہ کے رسول نے سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی سویبہ کا دودھ پیا۔ اس کے بعد عرب میں ایک دستور تھا کہ شہر کے جو لوگ ہوتے تھے وہ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، دیہات کی عورتوں کا دودھ پلاتے تھے تاکہ بچے جو ہے وہ مضبوط ہوں، شہر کی بیماریوں سے سیف رہیں۔ اور چونکہ دیہات میں جو عربی بولی جاتی تھی وہ اوریجنل عربی بولی جاتی تھی، ان کی زبان بہت عمدہ ہوتی تھی۔ اس مقصد کے لیے اس زمانے میں شہری جو لوگ ہوتے تھے اپنے بچوں کو دیہات بھیجتے تھے۔ اس دستور کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیہات بھیجنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو اتفاق سے حضرت حلیمہ بنت ابی ذؤیب، ان کے حوالے اللہ کے نبی کو دودھ پینے کے لیے کیا گیا۔ دودھ پلانے کی اس پوری مدت کے دوران، پوری پیریڈ کے دوران، حلیمہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے کئی سین دیکھے، کئی مناظر دیکھے۔ وہ خود بیان کرتی ہیں کہ ہمارے علاقے میں بہت زبردست قحط پڑا تھا اور میں اپنے شوہر کے ساتھ اور دودھ پیتے بچے کے ساتھ میں مکہ آئی، اور میں ایک کمزور سی گدھی پر سوار تھی اور ہمارے ساتھ ایک اونٹنی تھی، لیکن اللہ کی قسم اس اونٹنی کے تھن میں ایک قطرہ، ایک ڈراپ بھی جو ہے وہ دودھ نہیں آتا تھا۔ ہمارا بچہ بھوک کی وجہ سے رات رات بھر بلکتا تھا، اور نہ تو میرے پاس جو ہے اس بچے کو پلانے کے لیے دودھ ہوتا تھا، میرے سینے میں دودھ اترتا تھا، اور نہ اونٹنی کو دودھ ہوتا تھا کہ میں اس بچے کو پلا سکوں۔ بس ہمیں ایک امید تھی کہ بارش ہوگی، قحط دور ہوگا اور آگے آسانی آئے گی۔ جب میں آ رہی تھی اپنے قافلے کے ساتھ، یہ حضرت حلیمہ کا بیان ہے کہ جب میں آ رہی تھی تو ہماری گدھی اتنی دھیرے چل رہی تھی کہ قافلے والے تنگ آ گئے۔ جب ہم مکہ پہنچے تو تمام عورتوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیے گئے، محمد بن عبداللہ پیش کیے گئے، لیکن تمام عورتوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو یتیم بچہ ہے، اس کی ماں ہم کو کیا دے گی، اس کے دادا ہم کو کیا دیں گے، باپ رہتا تو باپ خوشی میں ہم کو اچھا نذرانہ دیتا، اچھا پیسہ دیتا، تو اس بچے کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا۔ حضرت حلیمہ کہتی ہیں کہ آخر یہ ہوا کہ تمام عورتوں کو بچے مل گئے، مجھے کوئی بچہ نہیں ملا۔ جب چلنے کا ٹائم آیا تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں کہ میری سہیلیاں تو ایک بچہ لے کے جائیں اور میں خالی ہاتھ جاؤں، اللہ کی قسم میں اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو اسی میں برکت دے۔ حلیمہ کہتی میں نے بچے کو لیا، اور صرف اس لیے لیا کہ کوئی اور بچہ میرے پاس نہیں تھا، کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ جب میں اسے لے کر کے اپنے ڈیرے پر گئی، اپنے ٹھکانے پر گئی، مکہ میں جہاں تمام عورتیں ٹھہری ہوئی تھیں، وہاں میں جب پہنچی اور میں نے بچے کو گود لیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے سینے میں اس بچے کے لیے اتنا دودھ بھر دیا کہ اس نے جی بھر کے دودھ پیا، اور جو ایک اور بچہ میرے ساتھ تھا اس نے بھی پیا، اور پھر دونوں سو گئے۔ اور اس کے پہلے ہم کسی دن چین سے نہ ہمارا بچہ سوتا تھا نہ ہم سوتے تھے۔ پھر میرے شوہر نے اٹھ کر کے اونٹنی کا دودھ دوہا، اونٹنی کے پاس گئے تو دیکھا کہ اونٹنی کا جو تھن ہے وہ دودھ سے بھرا ہوا ہے، اور میرے شوہر نے اونٹنی کا دودھ دوہا اور ہم دونوں نے جی بھر کے دودھ پیا۔ وہ رات ہماری بڑی بہترین گزری۔ صبح میرے شوہر نے کہا کہ تعلمی واللہ یا حلیمہ لقد اخذت نسمۃ مبارکۃ،
حلیمہ اللہ کی قسم مجھے لگتا ہے تم نے بڑی برکت والی روح کو تم نے آج لیا ہے، بڑا برکت والا بچہ تم نے لیا ہے۔ میں نے کہا کہ اللہ کی قسم مجھے بھی ایسا لگتا ہے۔ پھر ایسا ہوا کہ جب میں اپنی اونٹنی پر سوار ہو کے واپس جانے لگی تو میری اونٹنی سارے قافلے میں سب سے تیز دوڑنے لگی، یہاں تک کہ میری سہیلیوں نے کہا یبنت ابی ذؤیب ویحک اربعی علینا، اے ابو ذؤیب کی بیٹی ٹھہر جا، تھوڑا دھیرے چل، ہم پر رحم کر، ابھی تو اسی گدھی پر سوار ہو کر کے آئی تھی اور تیری گدھی جو ہے بالکل دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ چل رہی تھی اور اب یہ فراٹے مار رہی ہے، سب سے تیز دوڑ رہی ہے، یہ وہی تو ہے؟ تو میں نے کہا کہ ہاں یہ وہی ہے۔ تو سب کہنے لگی واللہ ان لہا لشانن، اب تو اس کی حالت ہی بدل گئی۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ کہتی ہے جب ہم بنو سعد میں اپنے مکان میں جب ہم پہنچے تو ہمارا جو علاقہ تھا سب سے زیادہ قحط سالی میں مبتلا تھا، سوکھا پڑا ہوا تھا، ڈراٹ تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی، لوگ پریشان تھے۔ اس کے بعد جب میں اپنی بکریوں کو چرانے کے لیے بھیجتی تھی تو میری بکریاں بالکل کھا پی کر کے آسودہ ہو کر کے آتی تھیں اور دودھ ان کے تھن میں بھرا رہتا تھا، بھرپور ہو کر کے لوٹتی تھی، جبکہ دوسرے لوگ اپنی بکریوں کو بھیجتے تھے اور ان کی بکریوں کے تھن میں ایک قطرہ دودھ بھی نہیں آتا تھا۔ یہاں تک کہ ہمارے علاقے کے جو لوگ تھے وہ اپنے چرواہوں سے کہتے تھے وَيْلَكُمْ اسْرَهُ حَيْثُ يَسْرَهُ رَاعِي بِنْتِ أَبِي ذُؤَيْبٍ، ارے کمبختوں اپنے جانوروں کو وہاں چراؤ جہاں ابو ذؤیب کی بیٹی یعنی حلیمہ کا چرواہا جہاں چراتا ہے بکریوں کو، وہاں چراؤ۔ لیکن ان کی بکریاں بھوکی پیاسی لوٹتی تھی اور ان کے تھن میں ایک قطرہ دودھ نہیں ہوتا تھا، جبکہ میری جو بکریاں ہوتی تھیں وہ بالکل آسودہ ہو کر کے اور دودھ سے بھرپور ہو کر کے لوٹتی تھیں۔ حلیمہ کہتی ہیں فلم نزل نتعرف من اللہ الزیاد والخیر، اسی طریقے سے خیر و برکت ہم محسوس کرتے رہے، یہاں تک کہ 2 سال کا پیریڈ گزر گیا اور بچے کا دودھ چھوٹ گیا، بچے کے دودھ چھڑانے کی عمر آ گئی، اور یہ بچہ عام بچوں کے مقابلے میں بڑا تندرست تھا، بڑا توانا تھا اور بڑا مضبوط تھا 2 سال کی عمر میں۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ جب میں اس کی ماں کے پاس اس کو واپس لے کر کے آئی تو میری یہ خواہش تھی کہ ہم اس بچے کو اس کی برکت کی وجہ سے اور کچھ دن اپنے پاس رکھیں، تو میں نے اس کی ماں سے کہا، حضرت آمنہ سے کہا لو ترکت ابنک اندی، کاش کہ آپ اپنے بچے کو کچھ دن اور میرے پاس رکھیں تاکہ یہ اور مضبوط ہو جائے، اس لیے کہ مجھے ڈر ہے کہ مکہ کی بیماری اور وبا اس کو نہ لگ جائے۔ تو میں اصرار کرنے لگی، ضد کرنے لگی، یہاں تک کہ آمنہ تیار ہو گئی اور میں اس بچے کو واپس لے آئی۔ یہ پورا واقعہ جو ہے حلیمہ کا جو پورا بیان ہے یہ علامہ ابن ہشام کی سیرت ابن ہشام کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 162 پر موجود ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی زندگی کا، آپ کے بچپن کا ایک بڑا اہم واقعہ ہے شق الصدر کا واقعہ، آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ کیسا ہوا یہ واقعہ آئیے دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی پیدائش کے 4تھے برس جب آپ 4 سال کے تھے تقریباً تو آپ کے ساتھ شق صدر کا واقعہ، آپ کے سینے کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کی ڈیٹیل صحیح مسلم کی کتاب الایمان کی حدیث نمبر 261 کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے، اتنے میں آپ کے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے آپ کو زمین پر لٹایا اور آپ کے دل کو چاک کیا، آپ کے سینے کو چاک کیا اور آپ کا دل نکالا۔ فاستخرج منہ علقۃ، اور آپ کے دل سے ایک خون کا لوتھڑا نکالا اور کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یہ جو حصہ تھا آپ کے جسم میں یہ شیطان کا اثر تھا۔ ثم غسلہ فی طست من ذہب، پھر حضرت جبرائیل نے اس دل کو ایک سونے کے طشت میں دھلا بماء زمزم، زمزم کے پانی سے۔ ثم لامہ، پھر اس دل کو ٹھیک ٹھاک کیا۔ ثم اعادہ فی مکانہ، پھر اس دل کو سینے میں صحیح جگہ فٹ کیا۔ وجاء الغلمان یسعون الی امہ، اور جو بچے اللہ کے نبی کے ساتھ کھیل رہے تھے وہ سب ڈر کے بھاگے اور دوڑ کر کے حلیمہ کے پاس گئے اور کہنے لگے ان محمدًا قد قتل، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا ہے۔ تو سب لوگ فوراً دوڑے آئے کہ دیکھیں کیا معاملہ ہے، تو آئے تو دیکھیں کہ اللہ کے نبی بالکل ٹھیک ہے، بس آپ کے چہرے کا رنگ اترا ہوا ہے، آپ ڈرے ہوئے لگ رہے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ اس جو سینہ چاک کیا گیا تھا اس کا اثر میں نے اللہ کے نبی کے سینے پر، اس کی یعنی سلائی کا جو اثر تھا اس نشان کو میں نے اللہ کے نبی کے سینے میں خود دیکھا تھا۔ تو یہ جو واقعہ تھا شق صدر کا واقعہ، یہ اللہ کے نبی جب 4 برس کے تھے تب پیش آیا۔ اس واقعے کے بعد حلیمہ جو تھی وہ بہت ڈر گئی اور وہ جو ہے مکہ واپس آئیں اور اللہ کے نبی کو ان کی ماں کے حوالے کر دیا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو آپ 6 سال تک آپ اپنی ماں کے پاس رہے۔ پھر اس کے بعد آپ کی ماں جو ہے اپنے شوہر کی یاد میں، اپنے شوہر عبداللہ کی یاد ان کو آنے لگی اور ان کی قبر کی زیارت کے لیے وہ انہوں نے ارادہ کیا کہ مکہ سے مدینہ جائیں گے۔ چنانچہ اللہ کے نبی کو لے کر کے اور اللہ کے نبی کے دادا کو لے کر کے وہ مدینہ گئیں
اور 1 مہینہ وہ اپنے مائکے میں رہیں، اور اس کے بعد جب لوٹنے لگیں تو راستے میں مکہ اور مدینہ کے بیچ میں ایک جگہ ہے ابوا، وہاں پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں پر ان کو دفن کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ اللہ کے نبی یعنی پہلے بھی یتیم تھے، پیدا ہوئے باپ نہیں تھے، اب ماں بھی چل بسیں۔ ایک 6 سال کا بچہ یتیم ہے، آپ کے دادا عبد المطلب کو اپنے اس یتیم بچے پر بے پناہ پیار آیا، ان کے سینے میں اپنے اس محبوب پوتے کے لیے محبت اور شفقت کے جذبات امنڈ پڑے۔ انہوں نے اپنی اولاد سے بڑھ کر کے، اپنے سگے بیٹوں سے بڑھ کر کے اپنے اس پوتے کو پیار دیا اور ان کو لاڈ پیار کیا۔ لیکن یہ سلسلہ زیادہ لمبا نہیں چل سکا، اور 2 ہی سال کے بعد جب اللہ کے نبی 8 سال 2 مہینے 10 دن کے ہوئے تو آپ کے دادا عبد المطلب بھی دنیا سے انتقال کر گئے۔ لیکن انتقال کے پہلے دادا نے اپنے ایک بیٹے ابو طالب کو بلایا اور وصیت کی کہ اس میرے پوتے کی تربیت تمہیں کرنی ہے، اس پوتے کو تمہیں پالنا ہے، یہ تمہارا بھتیجا ہے لیکن اپنے بچے سے زیادہ تمہیں اس کی پرورش کرنی ہے۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنی اس وصیت کو بھرپور طریقے سے پورا کیا، اور انہوں نے اللہ کے نبی کی بڑے بہترین طریقے سے پرورش کی۔ تقریباً 40 سال تک کا پیریڈ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس چچا کے پاس گزارا تھا، اور ابو طالب نے ہر طریقے سے اللہ کے نبی کا سپورٹ کیا، ہر موقع پر آپ کی مدد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب 15 سال کے ہوئے تو آپ کے دور میں ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ فجار کہا جاتا ہے۔ اس میں قریش کا جو قبیلہ تھا اس میں بنو کنانہ کے جو لوگ تھے اور قریش کے جو لوگ تھے وہ ایک طرف تھے، اور دوسری طرف قیس اعلان جس کو کہا جاتا ہے، اس میں کئی قبیلے ایک ساتھ تھے، اس پورے قبیلے کو قیس اعلان کہا جاتا ہے، وہ لوگ ایک طرف تھے، ایک طرف قریش اور بنو کنانہ کے لوگ تھے، ایک طرف قیس اعلان۔ تو یہ جو جنگ تھی اس میں آخر میں قیس کے اوپر قریش اور کنانہ کا پلڑا بھاری پڑا، اس میں بہت خون خرابہ ہوا اور بہت سارے لوگ قتل ہوئے۔ اس جنگ کو جنگ فجار کہا جاتا ہے، حرب فجار کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں حرام جو مہینے ہوتے ہیں، 4 سال میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، اس 4 مہینوں کا بھی لحاظ نہیں رکھا گیا اور جنگ چلتی رہی، خون خرابہ ہوتا رہا۔ اللہ کے نبی 15 سال کے تھے اور اس جنگ کو اللہ کے نبی نے قریب سے دیکھا تھا، بلکہ آپ نے اپنے چچاؤں کو اس جنگ میں تیر بھی تھمایا تھا، جیسا کہ سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں۔ اس جنگ کے بعد ذی القعدہ کے مہینے میں حلف الفضول کے نام سے ایک ایگریمنٹ ہوا۔ یہ ایگریمنٹ قریش کے کچھ قبیلے، بنو ہاشم، بنو مطلب، بنو اسد، بنو زہرہ، بنو تمیم، ان تمام لوگوں نے مل کر کے ایگریمنٹ کیا۔ یہ لوگ، ایک آدمی تھا مکے کا نیک آدمی تھا عبداللہ بن جدعان جس کا تعلق بنو تمیم سے تھا، اس کے گھر پہ، اس کے مکان پہ یہ لوگ جمع ہوئے اور آپس میں ان لوگوں نے طے کیا کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا، جس پر ظلم کیا جائے گا، ہم اس کا سپورٹ کریں گے، اس کی مدد کریں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ تو یہ جب ایگریمنٹ ہوا تو اللہ کے نبی بھی اس ایگریمنٹ کے موقع پر حاضر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رسالت، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت عطا فرمائی تو اس کے بعد بھی آپ اس ایگریمنٹ کو، اس حلف الفضول کو، اس معاہدے کو آپ یاد کرتے تھے اور آپ کہا کرتے تھے لقد شہدت فی دار عبداللہ ابن جدعان حلفا، میں نے عبداللہ ابن جدعان کے گھر میں اس ایگریمنٹ میں شامل ہوا تھا، ما احب ان لی بہ حمر النعم، اگر اس ایگریمنٹ کے بدلے مجھے سرخ اونٹ بھی دیے جائیں تو مجھے سرخ اونٹ نہیں چاہیے، مجھے وہ ایگریمنٹ چاہیے، اور مجھے وہ ایگریمنٹ اتنا پسند تھا وَلَوْ أُدْعَى بِهِ فِي الْإِسْلَامِ، اگر اسلام کے بعد بھی اس ایگریمنٹ کی طرف مجھے بلایا جائے لَأَجَبْتُ، تو میں وہ ایگریمنٹ قبول کروں گا۔ یعنی اس ایگریمنٹ کو، اس معاہدے کو اللہ کے نبی نے بہت پسند کیا تھا۔ اللہ کے نبی کی جو جوانی کی زندگی تھی بہت اسٹرگل میں گزری، بہت محنت کرنے میں گزری۔ آپ نے بچپن میں بکریاں بھی چرائی ہیں، اس کے بعد جب آپ جوان ہوئے تو آپ نے تجارت شروع کی اور تجارت کے لیے آپ ملک شام جانے لگے۔ 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ کا مال لے کر کے آپ ملک شام گئے، سیریا گئے۔ حضرت خدیجہ نے اپنا مال تجارت آپ کو دیا اور اپنے غلام میسرہ کو بھی ساتھ میں لگایا۔ جب اللہ کے نبی تجارت کر کے لوٹے اور حضرت خدیجہ کو ان کے غلام میسرہ نے اللہ کے نبی کے کیریکٹر کے بارے میں، ان کے ٹرانسپیرنسی کے بارے میں، ان کی ایمانداری کے بارے میں، ان کی سچائی کے بارے میں بتایا تو حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئیں۔ حضرت خدیجہ اپنے خاندان کی بڑی باوقار اور بڑی معزز خاتون تھی، بیوہ تھیں، اور اس وقت ان کی عمر 40 برس کی تھی۔ حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے لیے تیار ہوئے اور آپ کا حضرت خدیجہ سے نکاح ہوا۔ اس نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس تھی اور اللہ کے نبی کی عمر 25 برس تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں اللہ کے نبی نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ یہ آپ کی پہلی بیوی تھی، اور اللہ کے نبی کی تمام اولادیں ابراہیم کے علاوہ، ابراہیم حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے، باقی آپ کی ساری اولاد انہی کے پیٹ سے ہوئی۔
لڑکے جو ہوئے قاسم ہوئے اور اسی طریقے سے عبداللہ ہوئے، اور لڑکیاں جو ہوئیں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ کے بیٹے عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا، اور آپ کے بیٹے قاسم کے نام پر آپ کو ابو القاسم بھی کہا جاتا ہے، لیکن یہ دونوں بیٹے آپ کے بچپن میں انتقال کر گئے۔ لیکن جو بیٹیاں تھیں آپ کی، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، یہ چاروں بیٹیاں جو ہیں یہ جوان بھی ہوئیں اور انہوں نے اسلام کا دور بھی پایا، انہوں نے ہجرت بھی کی، لیکن حضرت فاطمہ کو چھوڑ کر کے باقی ساری بیٹیاں اللہ کے نبی کی زندگی میں ہی انتقال کر گئیں۔ حضرت فاطمہ کا انتقال اللہ کے نبی کی وفات کے بعد ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 35 برس کے ہوئے تو قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو پھر سے نئے سرے سے کرنے کا ارادہ کیا اور کرنا شروع کر دیا۔ تو ساری تعمیر تو اپنی صحیح طریقے سے ہو رہی تھی، جب حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا معاملہ آیا تو بہت آپس میں اختلاف ہو گیا، اور ہر قبیلے کا انسان یہ چاہتا تھا کہ یہ کام میں کروں۔ تو اب یہ جھگڑا طے نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس وقت جو ہے ایک بزرگ آدمی تھا قریش کے اندر، ابو امیہ مخزومی، قبیلے بنو مخزوم کا تھا۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اگلے دن مسجد حرام کے دروازے سے سب سے پہلے جو آدمی آئے اس کو اپنا جج بنا لو، اور وہ جو فیصلہ کر دے تسلیم کر لو۔ اتفاق کی بات کہ اگلے دن سب سے پہلے مسجد حرام میں اللہ کے پیارے نبی داخل ہوئے، اور اللہ کے نبی کو دیکھتے ہی تمام لوگوں نے کہا کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد، یہ تو بہت امانت دار ہیں، محمد ہیں، ہم ان کے فیصلے پر راضی ہیں، یہ جو فیصلہ کریں گے ہم منظور کر لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سوجھ بوجھ کا فیصلہ کیا۔ آپ نے کہا کہ ایسا کرو کہ ایک چادر میں حجر اسود کو رکھ دو، اور اس چادر کے کونے کو سارے قبیلے کے جو سردار لوگ ہیں وہ پکڑ دیں۔ تو اس طریقے سے اس کام میں سارے لوگ شامل ہو گئے، اور جب وہ چادر لے کر کے، وہ حجر اسود لے کر کے جہاں فٹ کرنا تھا وہاں پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے حجر اسود کو لگا دیا۔ اس طریقے سے بہت بڑا جھگڑا ٹل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے پہلے 40 سال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ اس کے پہلے کا جو آپ کا پیریڈ تھا، آپ کی جو زندگی تھی، بڑی پاک صاف اور بڑی ایمانداری اور سچائی والی زندگی تھی۔ آپ اپنی قوم کے تمام غلط کاموں کو دیکھ کر کے کوڑھا کرتے تھے، آپ اکثر تنہائی میں رہتے تھے، اپنی قوم کے کسی غلط کام میں آپ کبھی شامل نہیں ہوئے۔ شراب وغیرہ اس زمانے میں عام تھی، لیکن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے کی تمام چیزوں سے بالکل دور رہے۔ اپنے قوم کے لہو و لعب میں، کھیل تماشے میں بھی کبھی آپ شامل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر موقع پر آپ کی حفاظت فرمائی۔ نبوت کے پہلے کی آپ کی زندگی کیسی تھی؟ حضرت خدیجہ کے اس سینٹنس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، جو اللہ کے نبی کے اوپر جو قرآن کی پہلی 6 آیتیں نازل ہوئی تھی، پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی غار حرا کے اندر، اور آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، اور اللہ کے نبی گھر آئے، حضرت خدیجہ نے جو جملے کہے تھے اس میں اللہ کے نبی کی وہ پوری زندگی آ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تھا انک تحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، اے میرے سرتاج، اے میرے نبی، اے میرے شوہر، آپ تو بے سہاروں کو سہارا دیتے ہیں، آپ بیکار لوگوں کو کام دلاتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، اور حق کی راہ میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کے پہلے کی زندگی کی ایک جھلک تھی۔ آپ کی سچائی اور ایمانداری کی وجہ سے مکہ کے اندر آپ کو صادق اور امین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ تو یہ اللہ کے رسول کی 40 سال کی زندگی کی ایک مختصر سی جھلک آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی کا نزول کیسے شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کیسے عطا فرمائی، اور پھر اسلام کی تبلیغ کے راستے میں آپ نے کیسی کیسی قربانیاں پیش کی۔ انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم کو سیرت رسول کے اس کورس کو ہم سب کے حق میں مفید بنا دے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی سیرت کو اپنی زندگیوں میں ہمیں اتارنے کی اور نمونہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔